نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں، بس تم مجھ ہی سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، کپڑا پہنا دوں، بس تم مجھ ہی سے پوشاک یعنی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ ہی سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انس و جن سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس اور جن اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے، تو یہ میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ پائے پس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے، یعنی ان کے اوپر اتنی دہشت یا اللہ کا اتنا خوف طاری ہو جاتا کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام اور کہاں ہم بندوں کا مقام۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اور دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو زندگی میں کسی قسم کا کوئی فائدہ چاہیے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اگر کسی نقصان سے بچنا چاہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو مدد دے سکتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دعا کرتے ہیں، اس طرح اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہم تیرے بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل ہو، خواہ وہ عبادت کا ہو، خواہ وہ بندوں سے معاملے کا ہو، اس میں اس کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو ہر چیز درست ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو ہر چیز انسان کے خلاف حجت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے لیے عبادت میں صرف نماز روزہ ہی نہیں آتا، دعا بھی عبادت ہے، یعنی اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، اپنی بندگی کا اعتراف کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنا ہم سب پر لازم ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ چکتے ہیں تو نماز کے بعد کی دعاؤں میں بھی کیا آتا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی، اللہ کا ذکر بھی، اللہ کا شکر بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس موقع پر آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ نفع بخش دعا پر غور کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ کس دعا میں ہے، یعنی کون سی دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کے بعد خیر ہی خیر انسان کے لیے، تو وہ ہے اللہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کی توفیق مانگنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنا کہ اے اللہ تو مجھے وہ کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، کیونکہ اگر انسان کو وہ کام کرنا آسان ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کیا مشکل ہے، پھر وہ کوئی بھی کام ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام ہو، اگر وہ رب کی رضا کا ہے تو پھر انسان کے لیے خوش بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، یعنی جو کچھ بھی میں اچھا کروں گا وہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کروں گا، اسی کی دی ہوئی طاقت سے کروں گا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنی بھی ڈریمز ہیں اس کی، جتنی بھی خواہشات ہیں، یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو عقل مند انسان ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر کے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بہتر نفع کمانا چاہتا ہے، وہ اس کی بہتر سے بہتر قیمت لگانا چاہتا ہے، اسے ایسے گزارنا چاہتا ہے کہ واقعی وہ اس سے کچھ حاصل کر سکے، یعنی دنیا میں بھی کچھ اچیو کر سکے اور آخرت میں بھی۔ تو ایسا شخص پھر ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہے گا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اپنی زندگی جیسی بہترین نعمت کو ضائع کر دے۔ تو اس لیے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سب سے بہترین قیمت کس کے پاس ہے، سب سے بہترین نفع کون دے سکتا ہے، سب سے بہترین فائدہ کون پہنچا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت دنیا کے بازار میں لگائے کہ دنیا میں اس کو کیا مل سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اسے اللہ کے بازار میں لگائے کہ وہاں اس جان کے بدلے، اس جسم کے بدلے، ان صلاحیتوں اور ان قوتوں کے بدلے کیا مل سکتا ہے، اور وہاں سے وہی ملے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کلمات کو جنت کے خزانوں میں سے قرار دیا، یعنی اگر کسی کو یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کا اس بات پر ایمان اور اعتماد ہو جائے کہ اصل طاقت اور قوت اللہ ہی کی ہے، اسی کی توفیق، اسی کی مدد کے ساتھ ہی میں اس کی بھی عبادت کر سکتا ہوں اور اپنی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور بندوں کی خدمت بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اس کا پڑھتے رہنا، اور اس کا پڑھنا صرف ایک وظیفے کے طور پر نہیں، جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے اور اس کی پوری تیاری کر چکے تو بھی یہی کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب کوئی کام کر چکے، انجام دے چکے، بڑی سے بڑی مہم سر کر چکے، تو اس وقت بھی اس کے اندر کوئی فخر اور غرور نہ آئے، اس وقت بھی وہ یہی کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے جو کچھ کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق، اس کی دی ہوئی مدد اور اس کی دی ہوئی قوت ہی کے ساتھ کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب صحابہ کرام ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے ہر گھاٹی پہ چڑھتے وقت زور زور سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، یعنی ایک جیسے نعرے لگاتے اس قسم کی آواز اٹھانی شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہو، تو اس لیے تم آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور انہوں نے پھر فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، یعنی جو یہ کر رہے تھے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے کسی کلمے کا نہ بتاؤں، یعنی جس کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے جنت کے خزانے میں سے کچھ حاصل کرنا۔ دنیا کے خزانے اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ میں آپ کو ایک کی دیتا ہوں اور جا کے اس خزانے سے جو جی چاہے نکال لو، تو آپ اس کی کتنی ویلیو کریں گے، اس کو کتنا سنبھال کر رکھیں گے اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رسائی، اس کی ریچ جنت کے خزانے تک ہو جائے، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ذکر کرے، یعنی ہر موقع پر۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، وہ خزانہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر اس موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ سکھایا۔
اور اس کا بھی مطلب یہی ہے دراصل کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو بھی مشکل سے مشکل کام بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی توفیق اور تائید حاصل ہو جاتی، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا کام کر بیٹھتا ہے تو بھی اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں آتا، وہ انسانوں کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت اور توفیق سے کیا ہوا قرار دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف اچھے کاموں کے لیے نہیں، اپنے اوپر آنے والی کسی بھی تکلیف اور شر کو بھی اپنے سے دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یعنی انسان کو زندگی میں دونوں طرح کے حالات سے واسطہ پیش آتا ہے، اسے خیر بھی ملتی ہے اور شر سے بھی اس کا واسطہ پیش آتا ہے۔ ایک ہی انسان سے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کو بہت خیر مل رہی ہوتی اور وہی انسان ایک وقت میں آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ پیچھے کس کی قوت ہے، کس کا ہاتھ ہے، کس کی دی ہوئی توفیق سے ایک شخص آپ کے لیے خیر و بلائی کا خزانہ تھا، اور اس خزانے کو واپس لینے میں کس کا ہاتھ ہے، اور کس نے اسی انسان کے دل کو آپ کے بارے میں بدل دیا اور آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اب وہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں، بیکار ہو گیا۔ اور یہ تبدیلیاں ہم ہر روز اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ اپنا ہی بچہ بہت فرما بردار ہوتا ہے اور بہت فائدہ دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی اسی کا دل بدل جاتا ہے اور وہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو ایک حقیقت ہے کہ انسان خیر چاہے یا شر سے بچنا چاہے، دونوں صورتوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے مدد مانگتا رہے۔ اور اللہ سے مدد مانگنا ضروری بھی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم جس طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ طاقت لمحوں میں چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے بولنے کی طاقت، اسپیکنگ پاور پر بہت ناز ہے تو ایک اشارے کی دیر ہے اور انسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے کسی جسمانی طاقت پر بہت ناز ہے تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو اس کی طاقت کہاں جاتی؟ ساری طاقت ختم ہو جاتی۔ پھر اسی طرح اگر انسان کو اپنے مال پہ بھروسہ ہے تو مال پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یو نیم اٹ، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، کس چیز کو آپ مضبوط پکڑ سکتے ہیں، کس چیز کو آپ سہارا بنا سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ کی مدد کیوں چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ٹیمپریری ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز قابل بھروسہ نہیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم سے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے انسان اگر سارے وسائل بھی مہیا کر لے، ہر چیز بھی مہیا کر، ہر چیز اکٹھی کر لے، پھر بھی اس کے اندر کا خوف نہیں جاتا، کیونکہ مادی سہاروں پر انسان ڈکلائن نہیں کر سکتا، ان پر توکل نہیں کر سکتا۔ توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، جس نے پیدا کیا اس نے بتا دیا، اور اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ کمزوری ہر ایک کے ساتھ ہے، بظاہر بڑے بہادر نظر آنے والے کے ساتھ بھی، کانفیڈنٹ نظر آنے والے کے ساتھ بھی، اور عام انسان کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہے یہ کمزوری۔ پھر یہ کہ اللہ کی مدد کیوں مانگی جائے؟ کیونکہ انسان جلد باز ہے، خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات اسے فیصلے کرنے میں دشواری پیش آتی، اور بعض اوقات اس کے فیصلے درست نہیں ہوتے، اور جب زندگی میں بعض فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو فیصلہ کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنے ہی حق میں بد دعا کر بیٹھتا ہے، یعنی ایک کام سیدھا کرتے 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 کہیں رکاوٹ آتی، مشکل آتی ہے تو خود جلدی میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ بعض لوگ تو فزیکلی اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، یا خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں خودکشی کرتا ہے؟ اور بعض ایسا نہیں ہوتا کہ صرف غریب فقیر لوگ خودکشی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی، کیونکہ انسان بہرحال کمزور ہے۔ اور پھر اس لیے بھی اللہ کی مدد کہ انسان مستقبل نہیں جانتا، انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں پہچانتا۔ یعنی بعض اوقات انسان ایک چیز کو اپنے لیے بہت بہتر سمجھتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اس پر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے
کہ اے اللہ تو میرے لیے جس چیز میں بھلائی ہے، جسے خاص طور پر استخارے کی دعا ہے، تو جس چیز میں بھلائی ہے تو مجھے اس چیز کی طرف لے جا. پھر یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی میں مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو صرف سہولت اور آسانی میں ہو. ہر انسان اپنے اپنے کام، اپنے اپنے پیشے، اپنے اپنے روزمرہ مصروفیت کے اعتبار سے، اپنی پسند، اپنی چوائس کے اعتبار سے مشکلات سے گزرتا ہے. اور جب وہ مشکلات سے گزرتا ہے تو پھر اس کو کسی بیرونی سہارے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ سہارا وہ ہونا چاہیے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان انسانوں کو سہارا بناتا ہے اور وہ انسان بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے انسان کو حقیقت میں اللہ ہی کی مدد چاہیے ہوتی ہے اور اسی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ انسان جھگڑالو ہے. انسان جلدی خیر چاہتا ہے، اور جب جلد خیر نہیں پہنچتی تو وہ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. یعنی اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی اور مخلوق بنائی ہے ان میں سے سب سے زیادہ جھگڑالو خود انسان ہے. اور وہ اللہ سے بھی جھگڑے کرتا ہے اور بندوں سے بھی کرتا ہے. بعض جھگڑے تو روا ہوتے ہیں اور بعض جھگڑے ناروا بھی ہوتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک متحمل سے متحمل بردبار انسان بھی بعضوں کا جھگڑے پہ اتر آتا ہے، اور بعض جھگڑے کسی خیر کی خاطر بھی ہوتے ہیں کہ کوئی خیر حاصل کرنے کے لیے انسان کسی سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں. وَيُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی وہ بات تو نہیں سنی، حالانکہ وہ ان کے دوست تھے، اور اس قوم کو جو سزا ملنا تھی وہ مل کر رہی. لیکن اسی طرح ایک اور موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اٹھنے والی کیفیات کا نتیجہ ہوتی ہیں. ایسے میں انسان کو مدد چاہیے ہوتی ہے، انسان ہیلپ چاہتا ہے، اور وہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی. تو ہم سب کو اس بات کو اچھی طرح ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں مدد چاہیے، اور مدد اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے، مانگنا ہے اور مانگتے ہی رہنا ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اس نے پیدا کیا، پھر ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کچھ یہاں ہے اس دنیا میں اور جو کچھ آگے ہے ان سب چیزوں کا مالک بھی وہی ہے. ہر چیز کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، ہر خیر کی کنجی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہی دینے پر قادر بھی ہے. سارے خزانوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز اس کی ملکیت ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ سارے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں. ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا اگر وہ نہ دینا چاہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر غیر اللہ سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور غیر اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا. یہیں سے پھر شرک کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. شرک شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور کسی اور کی طرف نظر اٹھانے لگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ مدد تو میں تمہاری کر سکتا ہوں اور تم کمزور انسانوں کے در پہ جا رہے ہو اور تم کمزور انسانوں کو سہارا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے. اور جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں سنا، کیا میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت چاہو. یعنی اگر کسی معاملے میں تمہارے دل میں یہ کھٹکتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ صحیح راستہ دکھانے والا ہے. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اور بھوک میں صرف انسان کے پیٹ کی بھوک نہیں ہوتی، اور بھی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں. ان سب ضروریات کو تو دوسرے انسان سمجھتے بھی نہیں. پیٹ کی بھوک کو تو پھر بھی انسان سمجھ جاتے ہیں، لیکن انسان کی اور کیا کیا ضروریات ہیں یہ اس کا رب بھی جانتا ہے. لہٰذا اس لیے بھی انسان کو اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے. پھر یہ کہ تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اور پھر لباس میں بھی صرف انسان کا جسمانی لباس نہیں، عزت کا لباس، شرف کا لباس، یہ سب کچھ بھی اللہ دیتا ہے. اس لیے یہ سب بھی اسی سے مانگنا چاہیے. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو
اگر تمہارے اولین و آخرین جن و انس ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور ہر ایک کو میں وہ عطا کر دوں جو بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میرے خزانوں میں کمی نہ ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر باہر نکالنے. اور کراچی والے تو اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو سمندر دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوتا ہے. ایسے ہی کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. پھر اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، خبر بھی رکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سمیع اور مجیب ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے. بندوں کو تو بعض اوقات آپ پکارتے رہتے ہیں، آپ روتے رہتے ہیں، آپ کراہتے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو آپ کے آہیں، آپ کے آنسو، آپ کے دکھ سنائی نہیں دیتے. اس لیے انسان اگر اپنے رب کو پکارے تو اسی میں اس کا فائدہ ہے. اللہ کے بندوں نے، تمام پیغمبروں نے اپنے رب ہی کو پکارا ہر مشکل میں. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے پکارا اور ہم کتنے اچھے جواب دینے والے، یعنی کتنا اچھی طرح اس کی دعا کو قبول کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کس اچھے طریقے سے اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی. اسی طرح باقی بھی تمام پیغمبر، یونس علیہ السلام نے کس طرح مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کس طرح اللہ نے ان کی دعا سنی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسی جگہ سے پلٹ کر آئے کہ جہاں سے پلٹنا بالکل ناممکن نظر آتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہاں، جو مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، میری طرف نہیں جھکتے، تو ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. گویا دعا نہ کرنا تکبر ہے، مشکل وقت میں اس کو نہ پکارنا اور ضد لگا کے بیٹھ جانا کہ کیا اس کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اور میں کیوں مانگوں. نہیں، اسے پتا ہوتے ہوئے بھی ہمیں مانگنا ہے، کیونکہ اس کو مانگنا پسند ہے. کیونکہ انسان اپنے اندر ایک کمزوری رکھتا ہے اور اس کے اندر مانگنے کی بھی ایک طلب ہوتی. ہر انسان کسی نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور سب سے باعزت مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. اور پھر خصوصی طور پر رات کے پچھلے حصے میں، پچھلے آخری حصے میں، پچھلی تہائی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ اور مسلسل طلوع فجر تک یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں، ثلث اللیل الآخر، یعنی سحری کا وقت جس کو کہتے ہیں، اس وقت خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی. دیکھیے 3 باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں، ہم سوال نہیں کرتے. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اپنے گناہوں کی تو میں اسے بخش دوں. بخشش بھی وہی مانگتا ہے جس کو اس کے گناہ ستاتے ہوں، جس کے لیے اس کے گناہ اس کے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے ہوں، جس کو پنچ کرتی ہوں اس کی غلطیاں، وہ بخشش مانگتا ہے. اور فرمایا طلوع فجر تک مسلسل یہ ہوتا رہتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ دعائیں اٹھیں، قبول ہوں، اور اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کر دی جائے. اور مسلسل طلوع فجر تک یہ ہوتا رہتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جب 1/2 یا 2/3 رات بیت جاتی تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں اپنے سوا کسی سے نہیں پوچھوں گا، مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح پھوٹ پڑے. تو اس طرح اس وقت کی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس لیے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، نیک کی بھی سنتا ہے، بد کی بھی سنتا ہے، فاسق و فاجر کی بھی سنتا ہے، بدکار کی بھی سنتا ہے، کافر اور مشرک کی بھی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. یعنی کبھی بھی انسان کا کوئی گناہ اس بات میں رکاوٹ نہ بننے کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میری کہاں سنی جائے گی. کبھی یہ خیال نہ آئے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں اور خصوصاً مظلوم کی سنتے ہیں.
کہ اس کی پکار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جواب میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، سیدھی عرش تک پہنچتی ہے پکار اس کی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے، پکار سے یا بد دعا سے بچو، خواہ کافر ہو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں۔ کیونکہ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں نا، پھر ساتھ شرک کریں یا کچھ اور کریں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کو سرے سے نہیں مانتے، بہت دفعہ جب ایسی سچویشن میں گر جاتے ہیں، جیسے اکرمہ بن ابی جہل گر گیا تھا، جب کشتی سمندر میں پھنسی تو اللہ ہی کو پکارنے لگا اور اللہ نے پکار سنی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ایسے بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی میں تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت تم سب کو چھوڑ کر، سب کو بلا کر اللہ کو ہی پکارتے ہو، اور وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، تو کبھی بھی ماننے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیف کی فریاد بھی اللہ سے کرتے ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اللہ کو سناتا ہوں۔ تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ جب آپ وہ دکھ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے، اور اگر شیئر کریں تو اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی کو بتائیں، ایک بار نہیں 10 دفعہ بتائیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے الٹا آپ کو بلیم کر دے کہ آپ ہی غلط ہے۔ ایسے میں کون جانتا ہے حق کو، کون جانتا ہے حقیقت کو، کون سمجھتا ہے ہماری مشکل کو؟ انسان تو نہیں سمجھتے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب انہیں کے اپنے بیٹے، اپنے بچے جھوٹا خون لے کے قمیص کو لگا کر چلے آئے تو انہوں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ان کو کچھ نہیں ڈانٹا ڈپٹا، کچھ نہیں ان سے کہا، اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دے کہ اللہ تو ہی اس کا فیصلہ کر دے، تو اس معاملے کو حل کر دے۔ تو بعض اوقات انسان ساری دنیا کو بھی سنا دے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کسی مشکل میں مدد نہیں لینی چاہیے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، عدالتیں قائم ہوتی تھی، سب کچھ وہ اپنی جگہ، لیکن صرف جس طرح بیمار ہونے پر صرف ڈاکٹر کام نہیں آ سکتا، دعا ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آنے پر عدالت کام نہیں آتی، اللہ سے دعا ضروری ہے۔ تو انسان کسی بھی کوشش کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے کر رہا ہو، دعا کا دامن نہ چھوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، کیونکہ فرعون نے ان کے لیے زندگی دوبر کر دی تھی۔ فرعون کے ظلم اور فرعون کی تشدد کی داستانیں انسان سنے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج بھی دنیا میں بڑے بڑے ٹائرنٹ ہیں، لیکن فرعون جیسا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سم سے کٹوا دیتا تھا، ان کو سولی پہ لٹکا دیتا تھا، اور کس طرح لٹکاتا تھا کہ لٹکا کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا اور پاؤں میں بھی کیل ٹھکوا دیتا تھا، اور پھر بالآخر اس کو صلیب پہ چڑھا کے مار دیتا تھا۔ اس نے پوری اپنی سلطنت کو اتنا مضبوط کیا ہوا کسی طرف سے کوئی مخالفت نہیں اس کی کر سکتا تھا، حتیٰ کہ جب اس کی اپنی بیوی کی طرف سے اس کو شک ہوا کہ یہ میرے دین پر نہیں رہی تو اس نے اس کے ساتھ بھی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی حضرت آسیہ کی طرف اشارہ ہے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یا رب مجھے تم ظالم قوم سے نجات دے۔ ان کو بھی بھوکا پیاسا رکھ کر طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو بعض اوقات تکلیف یا غم، دکھ اور پریشانی کے دن لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی۔ بنی اسرائیل سال ہر سال صدیوں سے غلام بنے ہوئے تھے اور مشکل میں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابن عباس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، تم ان کو یاد رکھنا۔ نمبر 1، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ پروٹیکٹڈ ہو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کس معاملے میں حکم کیا ہے۔ یعنی اللہ کے مقرر کردہ حلال حرام، جائز ناجائز، پسند ناپسند کا اگر تم خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور پھر کہا تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی پروٹیکشن چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تمہارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان کو پورا کرو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہاری مدد کے لیے وہ قریب ہے۔ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔
پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے دوسری روایت میں، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، تم اللہ کو خوشحالی میں پہچانو، یعنی جب تم اچھے دنوں میں ہو، یعنی کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو پہچانو، تو وہ تکلیف کے وقت تمہیں پہچانے گا، یعنی تمہاری دعا جلد سنی جائے گی۔ اور جان لو جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، کہیں اور جانے والا ہی نہیں تھا۔ اور جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، یعنی جہاں حالات تنگ ہو وہیں سے کشادگی ہو جاتی، وہیں سے کھلنے لگتے ہیں۔ اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، یعنی کہ بعد میں آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی، یعنی کسی بھی مشکل میں انسان اگر پڑا ہوا ہو تو اس وقت اگر اس کی سوچ پازیٹو ہو تو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ ان حالات میں میرے لیے کیا کیا چیز آسان بھی ہے۔ یعنی مثلاً ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے تو کہتی بڑی مشکل کہ اس دن بچہ پیدا ہوگا تو میری یہ مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن ہوتا کیا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مشکل تو آسان ہو جاتی ہے لیکن ایک اور مشکل آ جاتی۔ حقیقت یہ کہ دنیا میں ہر سٹیپ زندگی کا مشکل ہے، کبھی نہ سوچے یہ آخری مشکل ہے، ایک ختم ہوگی تو ایک اور ایک اور ایک اور۔ اصل ضرورت اس بات کی کہ انسان مشکلات کے ساتھ نبھانا سیکھے، ان کو حل کرنا سیکھے، ان کے ساتھ رہنا سیکھے، اور اس کے لیے اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی، اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی۔ پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ نہیں شروع کرتے تھے مگر اس میں شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد طلب کرتے تھے، اور آپ کی دعاؤں میں بھی ایک خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی گئی ہے، ربی اعنی ولا تعن علی، اللہ تو میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، وانصرنی ولا تنصر علی، اے اللہ میری نصرت فرما یا میری تائید فرما اور میرے خلاف کسی کی تائید نہ کر، یعنی جو میرے خلاف ہے اس کی نہ کر، وامکر لی ولا تمکر علی، اور ایسی تدبیر کر جو میرے حق میں ہو اور ایسی نہیں جو میرے خلاف ہو، واہدنی ویسر الہدی الی، اور مجھے ہدایت دے اور جو ہدایت مجھے ملنے والی ہے اسے مجھ تک آسانی سے پہنچا دے، وانصرنی علی من بغی علی، اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے، اللہم اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، لک ذکارا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، لک رہابا، بہت زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، لک مطواعا، بہت زیادہ اطاعت گزار بنا دے، الیک مخبتا اواہا منیبا، اپنی ہی طرف اپنی ہی یاد کرنے والا اور اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا، تیری ہی طرف گڑ گڑانے والا اور تیری ہی طرف دل لگانے والا بنا دے، رب تقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، واغسل حوبتی، میرا گناہ دھو ڈال، واجب دعوتی، میری دعا قبول کر لے، وثبت حجتی، اور میری دلیل مضبوط کر دے، واہد قلبی، اور میرا دل سیدھا کر دے، وسدد لسانی، اور میری زبان کو بھی درست کر دے، واسلل سخیمۃ قلبی، اور میرے دل سے کینہ نکال دے، یعنی دوسروں کے خلاف جو میرے دل کے اندر بغض اور کینہ اسے نکال دے، کیونکہ وہ دراصل ہمیں ہی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے خلاف یا کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو خود ہی دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ کے جو بہت پیارے لوگ تھے یا قریب لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ خواتین ہونے کے ناطے ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ واقعہ ایک عورت کی عزت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اس کو عزیز ہوتی اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی، تو بہرحال ان کی عزت پہ حملہ کیا گیا، لوگوں نے ان کے خلاف باتیں بنائی، منافقین نے بنائی، اور پورا مدینہ ایک مہینے تک کے لیے سہم گیا۔ مومنوں پر بہت ہی مشکل وقت تھا، لیکن اس میں بھی حضرت عائشہ کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس سے مدد لینا چاہتی ہیں کوئی پوری طرح ان کی مدد نہیں کر پاتا، ہر ایک خاموش ہے، کوئی کھل کے ان کی تائید نہیں کر رہا کہ ان کے حق میں گواہی دے۔ اور پھر کس طرح وہ اللہ سے مدد مانگتی اور اللہ ہی سے دعا کرتی رہتی۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں آیات نازل کی تو ان کی والدہ ام رومان نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں کیونکہ تم لوگوں میں سے تو کسی نے کھل کے میری تائید بھی نہیں کی تھی، میری صفائی نہیں پیش کی تھی، تو یہ تو میرا رب ہے جس نے میری سنی۔ اور پھر 10 آیات ان کے دفاع میں اتری۔ تو آپ دیکھیے کہ
بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ بالکل سچے ہوتے ہیں، آپ بالکل حق پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے ماں باپ، اپنا شوہر، اپنے ساتھی، اپنے دوست، وہ سب جن پر آپ کو بڑا مان ہوتا ہے، جن کے تعاون کا آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے، وہ سب عین وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ایسے میں جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے اور اس سے پہلے بھی اچھے وقت میں بھی اللہ کو تھامتا ہے، اللہ ہی کی مدد پر امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوگی. اور جتنا بڑا جس کا صبر ہوتا ہے، جتنا زیادہ جس کا حسن سلوک ہوتا ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی وسعتیں بھی ہوتی ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بہت بڑا تھا، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹا بھی تیار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلما، اور جب دونوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، باپ اور بیٹے دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے کہ جو اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. ایک تو ہے کہ فوت ہو جائے تو بعد میں صبر کر کے راضی ہونا، اور ایک یہ کہ اپنے ہاتھوں مار ڈالو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹا بھی دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج کر ان کا فدیہ ادا کر دیا اور ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا. لیکن اس کا صلہ کتنا بڑا ملا ان کو، جتنی بڑی قربانی تھی، جتنی بڑی چیز دینے لگے تھے اللہ کی بات. اس کا ایک وجعلنا ذریتہ ھم الباقین، کہ انہی کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا. کس طرح حضرت ابراہیم کے دونوں بچوں کی اولادیں جو ہیں، حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام اور ان سے بنی اسرائیل آج تک دنیا میں قائم ہے. اسی طرح دوسری طرف بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ اور آپ کے جو آگے خاندان ہے. دنیا میں آج کسی اور کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو کنٹمپریریز ہیں، جو ان کے دور کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کی نسل کا آج کوئی پتہ نہیں کہ کون کہاں ہے. ہو سکتا ہے کوئی باقی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ باقی ہو، سارے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آج تک باقی ہے. یہ کیوں باقی ہے؟ اس قربانی کے عوض جو انہوں نے اللہ کی خاطر کی، اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا. تو بعض اوقات انسان کو کچھ قربانیاں بہت مشکل لگتی، لیکن جب انسان صرف پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے، اب وہ جان کی ہو، مال کی ہو، یا کسی اور چیز کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل اور عوض عطا کرتے ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگتا رہے، اور چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. دن ہو یا رات ہو، اچھے حالات ہو یا تکلیف دہ حالات ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد لے. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا پورا عمل کرتے ہیں، یعنی عام حالات میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مشکل حال میں بھی. اور پھر عبادت کے بعد دعا کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرتے ہیں، یا نفل پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، یا حج عمرے وغیرہ کے موقع پر دعائیں کرتے ہیں. یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں وہ ساری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ عبادت کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، نہ عبادت نہ دعا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، اور اللہ سے مانگتے بھی نہیں. ایسے لوگ دنیا میں جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ رہتے ہوئے جب انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا اور کوئی ایسا نہیں ملتا جو اس مشکل وقت میں ان کو تھام لے، تو ایک میزریبل لائف گزارتے ہیں. یعنی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر اور اس کی عبادت سے منہ موڑ کر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، انسان کے لیے کوئی خوشی اور راحت کی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ انسان کی انتہائی بدبختی ہے کہ انسان نہ اللہ کی عبادت کرے اور نہ ہی اس سے مدد مانگے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کیونکہ ایسے لوگوں کی توکل میں کمی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی فرض نمازیں پڑھ لی، لیکن نماز پڑھتے سلام پھیرا اور مصلی سے اٹھ گئے، کوئی دعا نہیں مانگی. اسی طرح باقی مواقع پر بھی، حج عمرے پر بھی جاتے ہیں تو دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں بہت، لیکن اللہ کا ذکر اور دعا کم. تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا. اور تیسرے لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن عبادت کو نہیں کرتے.
یعنی اللہ کو پکارتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کا حق ادا نہیں کرتے. تو پھر ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں تو جو کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے اور اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو مدد مانگنے کے سلسلے میں، دعا مانگنے کے سلسلے میں چند اور باتوں کی یاد دہانی. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جسے قرآن مجید میں آتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اسی طرح اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یہ میں مانگ رہا ہوں یہ لازمی قبول ہو جائے گی. جیسے ایک شخص بارش کی دعا کرنے کے لیے ساتھ چھتری لے کے نکلی کہ مجھے یقین ہے کہ میں مانگوں گا تو بارش بھی برس پڑے گی. اور واقعی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. جتنے یقین کے ساتھ وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی بہترین طریقے سے اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کہا کرتے تھے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، نہیں چاہتا تو نہ کر. نہیں، اللہ تعالیٰ سے پورے عزم کے ساتھ مانگے کہ نہیں مجھے تو بخشش چاہیے چاہیے، مجھے تو روزی چاہیے چاہیے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ کو جھگڑا بھی کرنا پڑے تو کریں. اللہ آپ سے نہیں مانگو کہ کس سے مانگو گی، آپ ہی دینے والے، آپ سے لینا. مجھے لوگوں کے آگے نہیں ہاتھ پھیلانا، مجھے آپ ہی کی طرف سے چاہیے سب کچھ. آپ دوسروں کے دل میں ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے جب آپ مانگتے جائیں گے تو آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، آپ کو بوجھ اتر جائے گا اور جو لگے گا جیسے سن لیا گیا. تو اس لیے یقین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یقین کے ساتھ اسباب اختیار نہ کرے. جیسے ایک طالب علم اگر وہ چاہے کہ مجھے یہ ڈگری مل ہی جائے جس ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے، تب یہ نہیں کہ مان کے پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جائے. یہ کوشش تو ساتھ کرنی ہوگی. ایک شخص نے پوچھا تھا کہ کیا میں اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، باندھو اور بھروسہ کرو. لیکن جب انسان باندھنے کے بعد اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کا کام بس ہو جاتا ہے. پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا اندازہ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اگر وہ وقت سے پہلے ہو جائے تو وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جب توکل کرے تو اس کا حق ادا کرے. اور فرمایا جب ایسا کرو گے تو تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو. اب پرندوں کو رزق گھونسلے میں بیٹھ کے تو نہیں ملتا، وہ توکل کرتے ہیں لیکن سارا دن بےچارے مارے پھرتے ہیں اور اس کے بعد پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. تو ہمارا گمان اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے، چاہے ہمارا کام فوری ہو جائے، دعا قبول ہو جائے یا نہیں ہو یا لیٹر آن ہو رہی ہو، لیکن گمان اچھا ہو. یعنی اس میں بھی خیر ہے، یہ اگر دیر ہو رہی ہے اس میں بھی خیر ہے، اگر ابھی نہیں ملا کل ملنے والا تو اس میں بھی خیر ہے. شاید میں اس نعمت کو کل زیادہ بہتر طور پر سنبھالنے کے لائق ہو جاؤں. پھر اسی طرح یہ دیکھیے یہ بات بھی کتنی انسان کو خوش کرتی کہ میں نے جب اللہ کو پکارا اللہ نے جواب دیا. ابھی تو بندوں کو جب آپ پکارتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب بھی مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو.
پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا پسند کرتا. اللہ تعالیٰ حی کریم، اللہ بڑے حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی چھوڑ دے. فَيَرُدَّهُمَا خَائِبِينَ، کہ خالی لوٹائے. وہ خالی نہیں لوٹاتا، اس میں ڈالتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز انسان کو اللہ کے نام کے ساتھ نقصان بھی نہیں دیتی. جیسے صبح شام کی دعاؤں میں بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. پھر اسی طرح انسان جب مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو حضرت ام سلمہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے شوہر کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان سے پہلے سے بہتر شوہر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمائے. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام نے اپنی مہلک بیماری میں اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف دور کر دی. پھر اسی طرح رزق کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے بھی رزق برسائے اور زمین بھی خزانے ہو. بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر ہر معاملہ کرنے والا ہو. پھر اسی طرح یہ کہ جب انسان اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے تو اللہ کا نام ہی بابرکت ہے. جیسے ہماری نماز کے شروع میں کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے. تو جس چیز پر اس کا نام لیا جائے گا، جہاں اس کو یاد کیا جائے گا، جہاں اس کو ذکر کیا جائے گا، وہاں ہر چیز کے اندر برکت ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سکھائی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے، کیونکہ ایک شخص نے آ کے کہا میں عاجز آ گیا ہوں اپنی مکاتبت کو پے کرنے سے، یعنی کہ اپنے لون پے آف کرنے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ کلمات سکھاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے. اگر تم پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو وہ سارے کا سارا تجھ سے ادا ہو جائے گا. تو ان کو یہ دعا سکھائی تھی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسی طرح کے ہر ہم اور رنج سے نجات کے لیے دعا سکھائی گئی جس میں آتا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک. پھر اسی طرح انسان کو مسائل سے نجات مل جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتے ہیں. بس ایک حقیقت ہے، آج تک زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آئی وہ ساتھ تھوڑی چل رہی. ایک وقت آتا ہے وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو زوال ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا. ہاں جتنے دن وہ باقی ہے اتنے دن آپ کا اجر اور ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگے تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتا ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. پھر اسی طرح دشمن سے حفاظت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دشمن کی چالیں الٹ جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے جب انسان کا خاص طور پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب انسان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، اور پھر اس کو جم جاتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، رزق وہی دے گا، مالک وہی، مشکلیں وہی آسان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے کہ جو ان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں. اصل بات یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے. پھر اسی طرح انسان کے اندر کی کئی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی دعائیں سکھائی گئی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے والجبن والحرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر. تو ان تمام مصیبتوں سے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، یعنی خواہ مخواہ کاموں کو ڈیلے کرنا، بزدلی سے، بڑھاپے سے، بڑھاپے کی ذلیل حد میں پہنچوں. اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. تو انسان کو صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہاں مشکلات ہیں لیکن آخرت کی مشکلات، موت کی جان کنی کی مشکل، قبر کی مشکل کہیں زیادہ بڑی مشکل ہے. تو جب دنیا کی کوئی مشکل سامنے آئے تو اس وقت آخرت کی مشکلوں کو یاد کر کے وہاں کے لیے بھی دعا کرے. پھر اسی طرح انسان اپنے دل کی اصلاح کی بھی دعا کرے، کیونکہ جب دل اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز اچھی ہو جاتی، انسان پر امید بھی ہو جاتا ہے، ہوپ فل ہوتا ہے، اور اس کی مایوسی اور ڈپریشن ختم ہونے لگتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس ہو کر غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کیونکہ
پیغمبر بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی بزرگان دین اور اولیاء کرام فائدہ نہیں دے سکتے اگر اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے. کوئی اور انسان ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس لیے غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی طاقت میں شریک سمجھے. اس کو ظلم بھی قرار دیا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک گمراہی کا سبب بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے سب کمزور ہیں. قرآن مجید میں ان کو مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی گئی. پھر اسی طرح ایسے لوگوں کو پکارنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جا کے مانگنا، انسان کی ساری زندگی کے اعمال برباد کر دیتا ہے. تو فائدے کی بجائے الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے، انسان کے لیے عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، یعنی شرک کرنا آگ میں جانے کا باعث ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتا جب پتہ ہے اللہ ہی دینے والا اور دعائیں سننے والا. رکاوٹ کس چیز کی آتی؟ سب سے پہلے انسان کا اپنا ہی نفس، سستی. جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ سب گمسم ہو جاتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں، تو صرف پریشانی منا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارنا بھول جاتے ہیں. یعنی اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی ایسی نہ ہو کہ جو مجھے اس سے عاجز کر دے کہ میں تجھ سے دعا مانگوں. یعنی کوئی چیز مجھ پہ ایسی حاوی نہ ہو کہ میں دعا مانگنے سے عاجز ہو جاؤں. تو سب سے بڑی رکاوٹ دعا کے راستے میں خود انسان کا اپنا نفس ہے. پھر بعض اوقات انسان یعنی زیادہ کمزور اور مشکل میں ہونے کی وجہ سے نہیں مانگتا، اور بعض اوقات انسان کے پاس نعمتیں زیادہ ہو تو نہیں مانگتا کہ مجھے تو کسی سے بھی کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اللہ سے مانگنے سے نعمتوں کے ہونے کے باوجود زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کی کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو ایسے دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یا مایوسی کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ بڑی دعائیں کی لیکن کچھ نہیں بنا. تو انسان سوچتا ہے اچھا اس کو کچھ نہیں ملا تو مجھے بھی شاید کچھ نہیں ملے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا نہیں. حالانکہ انسان کی بھلائی اور خیر اسی میں ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا نہیں. اور کچھ سوال ہوتا آپ کا؟ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا صلہ کرتے ہیں اور پھر اس سے ریٹرن میں امید رکھتے ہیں کہ وہ کچھ اچھا کرے، تو کیا یہ غیر اللہ سے مانگنے کا کچھ نہیں، یہ انسان ہے. انسان جب کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے. تو یہ انسان کی زندگی میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائڈڈ نہیں ہوتا. یعنی امید رکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا کرے، لیکن اگر وہ اچھا نہ کرے تو مایوس نہ ہو اور بس اس کو ادھر ہی دفن کر دیں. جو میں نے کیا وہ میرا اخلاق تھا اور جو اس نے کیا وہ اس کا اخلاق ہے. نماز ہو گئی، لیکن نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو دعا بھی کرنی چاہیے، چاہے تھوڑی سی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بہت مختصر سی ہیں، جیسے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے، شکر کی اور اچھی عبادت کی. بس اتنا بھی مانگ لے تو کیا ہے، نیکسٹ نماز کے لیے اس کو توفیق مل جائے گی. اس میں استاذہ آپ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ سے روح کی ضد کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں بہتر نہ ہو اور ہم اس کی ضد لگا لیں. جی، یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہم مانگے چلے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نہ اچھی ہو، تو کیا پھر بھی مانگتے رہیں. ہم تو اپنی عقل کے مطابق مانگیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی رحمت ہے، اسی لیے تو بعض دعائیں ان کا وہ اجر رکھتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ چیز نہیں دیتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے حق میں اچھی نہیں، کیونکہ اس چیز کے ملنے سے پتہ نہیں کس فتنے میں پڑ جائے، کس بڑی مشکل میں پڑ جائے. آپ نے کہا تھا کہ فرشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں، تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہم نے پڑھا کہ وہ آئے اور جنگوں میں انہوں نے مدد کی، ہم جیسا بھی بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ریسٹرکشن نہیں لکھی ہوئی. سورۃ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے بھی اللہ کو رب مانا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے کہ اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں ہر معاملے میں، تو ان پر فرشتے اترتے اور ان کو ڈھارس بندھاتے ہیں، فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. کبھی ہم جیسے نا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ ہم جائیں اپنی، اور کبھی ایک دم دل ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پھر استغفار پڑھنی چاہیے. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریں، اور بعض اوقات ہمارا دل اٹھنے لگتا ہے. اصل میں اس کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں علماء نے، ان میں سے ایک بات یہ لکھی ہے
کہ ہمارا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں. بزرگ کا نام یاد نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ایک اپنے ہی گناہ کی وجہ سے مجھے 1 سال تک تہجد پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. یعنی میں ساری زندگی سے تہجد پڑھتا تھا, میں 1 سال تہجد پڑھنے سے محروم ہو گیا اپنی غلطی کی وجہ سے. تو گناہ نقصان دیتے ہیں. انسان تو گناہگار ہے تو انسان کو فوراً توبہ بھی کرنی چاہیے. اور توبہ کب ہوتی ہے؟ جب گناہ کو مان لیا جائے کہ میں نے غلطی کی ہے. اگر گناہ کو مانے ہی نہ تو پھر تو سینہ زوری سے تو معافی نہیں ملتی, اس کے لیے ہمبل ہونا پڑتا ہے. یہ جو بات میں کر رہی تھی نا کہ نیکی کی توفیق کی دعا سب سے بہترین دعا ہے, سارے دروازے کھل جاتے ہیں نا. پھر امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ دعا سب دعاؤں کی کنجی ہے کہ انسان اللہ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگے. تو وہ اپنے سجدے میں, یہ جو نماز کے بعد کی دعا نا, وہ سجدے میں کثرت سے ریپیٹڈلی یہ پڑھتے رہتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیونکہ اگر اللہ نے توفیق دے دی ذکر کی, شکر کی اور اچھی عبادت کی, تو پھر آپ دیکھیں جہاں ذکر کا موقع ہوگا انسان ذکر میں کوتاہی نہیں کرے گا, جہاں شکر کا موقع ہوگا فوراً شکر کرے گا, اور جہاں اچھی عبادت کا وقت آئے گا تو وہ عبادت دل لگا کے کرے گا. تو یہ اللہ کی دی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ دل نہیں لگ رہا اور توفیق چھنتی چلی جا رہی ہے تو فوراً اللہ ہی کی طرف رجوع کرے, کیونکہ توفیق بھی تو اسی نہیں دینی ہے نا. سے مثال ایک اور چیز ہے کہ شیطان بھی تو ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا نا, خالی گھر میں شیطان کا کیا کام, وہ ہر نیک کام سے ہی ہمیں روکنا چاہتا ہے. بالکل. کسی بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا حرام کا نوالا کھا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی جو کچھ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اس کے اندر کوئی مٹھاس نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ آج کل بچے محروم ہو رہے ہیں نماز سے, روزے سے, دین سے ہٹتے جا رہے ہیں, اور اسی چیز پہ بحث کرتے ہیں. یہ جو روایتی نماز ہے اس سے ہٹ کے ہم نے بس 5 منٹ خدا کو یاد کر لیا. کہ آج کل بچوں میں یہ بہت سارے قسم کے فلسفے نکلے ہوئے. جی اصل میں تو بچپن سے ہی جو عقیدہ ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ ہی کے پاس جانا ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے ہی کامیابی ہے. جو راستہ اللہ نے دکھایا اس راستے سے آؤ, ادھر سے ہی جانا پڑے گا. آلٹرنیٹ مرضی کے راستے نہیں اختیار کر سکتے کہ ہم کہیں ہمیں یہاں سے جانا آسان ہے, اب 5 وقت وضو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے, ہم بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر ہی ذکر کر لیتے ہیں. تو یہ راستہ خود بنایا ہم نے. اللہ نے جو بنایا وہ کیا ہے کہ نہیں, وضو کر کے ہی نماز پڑھنی, بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. ان کی بحث یہ کہ کیونکہ طریقہ قرآن میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں کیسے پتا کہ یہی نماز کا طریقہ ہے. قرآن میں یہ تو بتایا گیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. قرآن نے تو یہ بتایا, کیونکہ قرآن کی ریسیپی بک نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز کے ڈیٹیلز اور انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوں. وہ پروفٹ کس لیے آئے تھے, وہ انہوں نے آ کے ہر چیز ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی. دل سے دعا کر سکتے ہیں کہ زبان سے, دونوں طرح کر سکتے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, رب کو پکارو زاری کے ساتھ بھی اور چپکے چپکے بھی, خفیہ بھی, دل میں بھی. رمضانوں میں ہمارا دین کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے, دن رات دل چاہتا ہے اللہ سے منہ لگاؤ, اور نیٹ بھی کھولنے کا دل چاہتا ہے. باقی ایسا کیا عمل کریں کہ باقی سال میں کم از کم اتنا لیول نہیں مگر اس کے قریب کر رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں, نیکی کا ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے, تو اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. تو ہمیں عام دنوں میں بھی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے شیطان باندھے جائیں, اور اس کے لیے جیسے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کریں, تو انشاءاللہ جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں وہاں ہٹ جائے گا وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھیں تو پھر ہمیں ایک فیول ملتا رہے گا, ٹانک ملتا رہے گا. تو اس سے انشاءاللہ سیم تو نہیں ہوگا کیونکہ پھر رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا, لیکن بہرحال فائدہ ضرور ہوگا. سجدوں میں دعاؤں کا حکم ہے, تو یہ کیا فرض نماز کے سجدے کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہی کریں, اردو وغیرہ میں نہیں مانگے. دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے, جتنا بچ سکتے اتنا بچو. ٹھیک ہے, انسان بعض اوقات ایسی مجبوری میں گر جاتا ہے تو بکراہٹ کوئی چیز اگر اس کو یوز کرنی پڑتی کہ سخت مجبوری ہے تو کوئی اور بات ہے, ورنہ خوش دلی سے ایسی چیزوں کے پیچھے نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.